السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، مگر یہ کہ شیطان۔ ابا واستکبرا، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں کا۔ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ دیکھیے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا۔ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلایا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس سے ثابت ہوا ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا ہے کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ آگے آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا یا ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تو اور تیری عورت یعنی تیری بیوی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کس میں؟ جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں کہیں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور پاس مت جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے یا ظالمین میں سے۔ فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں وہ تھے یعنی جس میں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ دیکھیے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کہ ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرے رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے، لیکن بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظوں میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی ہو اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک کہ ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ آگے ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم اور حوا کو فرمایا کہ جنت کے پھل بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ آگے ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا،
اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا ہے، کسی نے انگور کا اور کسی نے انجیر کا۔ آگے ہے فتکون من الظالمین، یعنی اگر آپ نے اس شجرہ ممنوع کو کھایا جس سے منع کیا گیا ہے تو آپ ظالموں میں یعنی داخل ہو جائیں گے، آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ذلت کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں اور اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا ہے۔ معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گنہگاروں کی طرح سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطان تبلیغ سے کسی دھوکے کے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ کہا جاتا ہے بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے کے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ آگے ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہم السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہے مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں اور شیطان کو اس وقت تک کہ آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کی باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ آگے آئے تھے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم و حوا کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین میں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کے کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آگے کیا آئے تھے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیے کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، یعنی پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ منکر ہوئے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی ہیں دوزخ میں جانے والے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں شیطانی وسوسوں اور حضرت آدم کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کو برداشت کر جاتے، بلکہ بے چین ہو گئے اور فوری ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی۔
یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لی اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے اور مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوئی تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جناتوں کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شریعہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہی قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ کو نافذ کرنا تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے، اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلے حکم حکمیانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کا تھا، اب یہ ارشاد حکمیانہ اور زمین پر آنا خلافت الہی کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیت میں ان فرائض منصوبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کی گئی تھی۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکررہ بیان کر کے فرمایا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، اللہ فرما رہے پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یعنی احکام شرعی بذریعہ وحی کے تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ دیکھیے یہاں تلقا کے لفظ آئے ہیں۔ تلقا کے معنی شوق و رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ آگے ہے کلمات، وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے تھے۔ اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایتیں منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ وہ کلمات وہ ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیے توبہ کسے کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو توبہ کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ توبہ کی اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، یعنی کیا ہے؟ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا، دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک میں بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ محض زبان سے یعنی اللہ میری توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کیا نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے، جب تک کہ یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت، جو گزر گیا اس پر ندامت، اور حال میں اس کا ترک، یعنی جو چل رہا ہے کہ بھئی میں اب میرے سے جو گناہ ہو گیا میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ ترک چھوڑ رہا ہوں، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ دیکھیے تابہ علیہ یہاں توبہ کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا نے کیا، کہ اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا،
تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، یعنی مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ دیکھیے آگے آیت ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے دو انعام مذکور ہیں، ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ دیکھیے خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشے کا نام ہے۔ یہاں پہ خوفن آیا نا کہ آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے، اور حزن کسی مقصد مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش و راحت کی تمام انواع و اقسام کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ آرام و آسائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں ہے۔ پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا ہے کہ خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا ہے اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا هم یحزنون فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی انسان اس غم سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار ہو، یعنی یا لیڈر ہو کوئی، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اپنی طبیعت و خواہشات کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے، کوئی بھی ہو اور اس کا غم نہ ہو، جیسا کہ کہا گیا ہے بخلاف اولیاء اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بہت جگہ اس طریقے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ ہے قرآن مجید میں کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ ان سے غم دور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ والوں سے خوف اور غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش و مراد پر ان کو خوف و غم نہ ہوگا، آخرت کی فکر و غم اور اللہ جل شان کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت ہے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے، یعنی فکر مند رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فکر و غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں، بلکہ اللہ جل شان کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ آخری آیت میں والذین کفروا، اس سے یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں، وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ باقی واللہ عالم۔ اگلی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھی سے ہی ڈرو۔ وآمنوا، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری، سچ بتلانے والی ہے، جو کہ تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر به، اور مت ہو جاؤ سب میں اول منکر۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے ہی بچتے رہو۔ دیکھو یہ ہے وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی بچتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔
دیکھیے سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین ہی اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ دونوں کا ماں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا ہے جو پچھلی آیتوں میں آ گئیں۔ اس کے بعد مومنین اور مشرکین منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے کھلے کافر اور منافق ہیں۔ کیا کہہ رہے کہ کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کے رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اس لیے قرآن میں ان لوگوں کو امتین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابیں یعنی توریت و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہودی کہا جاتا تھا، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، وہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی آسمانی کتاب توریت یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑھتی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قریب وجود میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ دیکھیے سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیات اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 130 آیت یعنی آخر پارہ الف لام میم تک کے انہی لوگوں سے خطاب ہے جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کے خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا بھی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاریوں پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحین کی تلقین ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، یہ جو آیت ہے یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدی نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن میں اس جگہ ان کو نبی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندگی کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے جن میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی داخل ہے، نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں جس کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی مکمل اتباع ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے عہد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھی سے ہی ڈرو، اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہہ گئے تو وہ معتقدین نہ رہیں گے، آمدنی
बंद हो जाएगी। फ़ज़्कुरनी अज़्कुरुकुम, यानी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फजीलत की तरफ इशारा है कि उनका ताल्लुक़ मोहसिन व मुनईम से बिला वास्ता है। यह मोहसिन को पहचान कर एहसान को पहचानते हैं, बखिलाफ़ दूसरी उम्मतों के वो एहसानात के ज़रिए मोहसिन को पहचानते हैं। देखिए अगले आयत है अव्वला काफिरिन बिही। देखिए काफिर होना ख्वाह सबसे पहले हो या बाद में, बहरहाल इंतहाई जुल्म और जुर्म है। इस आयत में ये फरमाया है कि पहले काफिर ना बनो। इसमें इशारा इस तरफ है कि जो शख्स अव्वल कुफ्र इख्तियार करेगा तो बाद में उसको देखकर जो भी कुफ्र में मुब्तला होगा उसका वबाल उस शख्स पर पड़ेगा। इस पहले काफिर पर भी इसका वबाल आएगा, यानी जिसे देखकर उसने कुफ्र इख्तियार किया है, दूसरे ने अगर कुफ्र क्या किया इख्तियार करा तो पहले पर भी इसका वबाल होगा, ठीक है ना। इस तरह ये पहले काफिर यानी अपने कुफ्र के अलावा बाद के लोगों के कुफ्र का सबब बनकर उन सब के वबाल कुफ्र का यही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसका अजाब चंद दर चंद होता रहेगा, यानी हमेशा बढ़ता और बढ़ता रहेगा। ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन। देखिए इस आयत में अल्लाह तबारक ताला की क्या कह रहे हैं, आयत के बदले में यह है कि कीमत लेने की ममानियत, यहाँ से बिलाल काट दिए वाली, मैं दोबारा पढ़ रही ला तश्तरू से, ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला की आयत के बदले में कीमत लेने की ममानियत का कीमत लेना है। देखिए कीमत लेने की ममानियत का मतलब वो है कि जो आयत के सबाक व सियाक से मालूम होता है कि लोगों की मर्ज़ी और उनके एराज़ के खातिर अल्लाह तबारक ताला की आयत का मतलब यानी गलत बतलाकर या छुपाकर लोगों से पैसे लिए जाएं, यह फ़ेल बइजमाए उम्मत हराम है। दूसरी आयत है वला तलबिसुल हक़्क़ बिलबातिली। इससे साबित हुआ कि हक़ बात को गलत बातों के साथ गुड़ मुड़ करके इस तरह पेश करना जिससे मुखातब मुगालते में पड़ जाए जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी खौफ या तनाव की वजह से हक़ बात को छुपाना भी हराम है।